سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں جس کا حیض مسلسل جاری رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رگ کا خون ہے، یعنی بیماری کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، بس جب تمہارا حیض آ جائے تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب حیض چلا جائے تو تم اپنے جسم سے خون صاف کرنا، پھر نماز ادا کرنا، یعنی خون صاف کر کے غسل کر کے نماز پڑھ لینا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، والد کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرنا حتیٰ کہ اس نماز کا وقت آ جائے۔ تو اب دیکھیے اس میں وہی بات پہلے تو ہم تمہیداً عرض کریں گے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے بارگاہ میں آ کے اپنا ایک مسئلہ ذکر کر رہی ہیں، جس سے مزید پھر یہ پتہ چلا کہ خاتون اپنے ذاتی مسائل بھی جو خاص عورتوں کے مسائل ہیں ان کو ایک مرد عالم دین کی خدمت میں پیش کر سکتی ہیں، لیکن ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی جانب احتیاط اختیار کرنے کو بہتر قرار دیا کہ براہ راست آ کے معلوم کرنے کے بجائے بہت بہتر ہے کہ آپ خط کے ذریعے، میل کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے معلوم کر لیں، یا اپنے گھر کے کسی مرد کو بتائیں جو محرم، مطلب جو آپ کے جیسے شوہر وغیرہ ہیں ان کو بتا دیں تو وہ پھر معلوم کریں، یہ زیادہ بہتر ہے اور احتیاط کے زیادہ قریب ہے، لیکن بہرحال ہے جائز۔ تو ان خاتون نے اصل میں یہ پوچھا کہ مجھے تسلسل سے خون آتا ہے، یعنی حیض کے ایام حیض گزر بھی جاتے ہیں پھر بھی بلڈ آتا رہتا ہے، تو کیا یہ حیض ہی ہے؟ انہوں نے گمان کہ شاید یہ حیض ہے اور حیض میں نماز معاف ہے، تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اور آپ نے فرق بتایا کہ ایک خون حیض ہوتا ہے اور ایک بیماری کا خون ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ خون حیض تمہیں نماز سے روکے گا، بیماری کا خون نماز سے نہیں روکتا ہے۔ یاد رکھیں جو ایام حیض میں خون آتا ہے اس کو حیض سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو پھر عام دنوں میں آ جاتا ہے، ایام حیض کے علاوہ آ جاتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ الف سین تے پھر ہے حلوے والی، پھر الف ہے استحا، اور عربی کا اگر دیکھیں تو با ہے، بود جس کو کہتے ہیں ضاد اور ہا، استحاضہ، اور اردو میں استحاضہ کہہ دیتے ہیں زی کے ساتھ، تو یہ ہے ضاد ہی لیکن اردو میں ہم زی کے ساتھ تلفظ کرتے ہیں استحاضہ۔ استحاضہ کا مطلب یہ ہے بیماری کا خون۔ اب پہلے تھوڑا سا سماعت فرما لیں کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہوتی ہے، لہٰذا اگر کسی بہن کو 1 دن بلڈ آیا، 2 دن اور پھر نہیں آیا، تو 3 دن سے کم جتنا آئے گا وہ سب استحاضہ کہلائے گا، اور اسی طریقے سے اگر 10 دن سے اوپر بلڈ نکل جاتا ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور تفصیل ہے 10 دن سے اوپر نکلنے میں کہ اگر کسی بہن کو 10 روز حیض آتا ہے، ہر مہینے 10 روز، تو پھر تو بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 10 سے اوپر جتنا بھی آئے گا وہ استحاضہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کو اس سے کم آتا ہے، مثلا 5 روز حیض آتا ہے، 6 دن یا 7 دن آتا ہے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا مثلا ایک مہینے 7 دن آیا، اگلے مہینے 8ویں دن بھی آ گیا، حالانکہ ان کی عادت 7 دن کی ہے، تو جب تک 10 دن پورے نہیں ہو جاتے، اگر 7 سے اوپر کوئی خون آیا تو وہ نماز وغیرہ چھوڑ کے رکھیں گی، اور یوں گمان کریں گی کہ شاید میری عادت بدل گئی ہے، 6 روز کی عادت تھی لیکن 7ویں دن آ گیا تو عادت بدل گئی ہے، 7ویں کے بعد 8واں آ گیا تو عادت بدل گئی ہے۔ پچھلے مہینے عورت کو جتنے دن حیض آتا ہے وہ عورت کی عادت کہلاتی ہے، یاد رکھیں۔ 6 دن اگر حیض آیا تو 6 دن عادت ہے، 7 دن حیض آیا تو 7 دن کی عادت کہلائے گی۔ لہذا جب اگلے مہینے مثال کے طور پہ پچھلے مہینے 6 دن آیا، اگلے مہینے 7، پچھلے مہینے 7 دن تھا، اگلے مہینے 8، تو عورت گمان کرے گی کہ میری عادت بدل گئی ہے۔ جب عادت بدل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی خون حیض چل رہا ہے یا ایام حیض چل رہے ہیں، وہ نماز چھوڑ کر رکھیں گی۔ اگر 7ویں کے بعد 8ویں دن بھی آیا، 9ویں دن، 10ویں دن، وہ نماز چھوڑ کر رکھیں گی کہ گمان ہے کہ عادت بدل گئی ہے۔ اگر 10 دن تک رک گیا بس خون، اس کے بعد نہیں آیا تو بس ٹھیک ہے، عادت بدل گئی، اب 10 روز حیض آ گیا تو باقی دن نماز وغیرہ ادا نہیں کی انہوں نے، اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر عادت مثال کے طور پہ 6 دن کی ہے اور ایک دن 7ویں دن آیا، وہ رک گئی کہ شاید عادت بدل رہی، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، اور 10 کو کراس کر گیا، 11ویں، 12ویں، 13ویں دن بھی آ گیا، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس کی عادت معروف ہو، 10 دن سے کم عادت معروف ہو، اور پھر خون حیض کسی مہینے 10 دن کو کراس کر جائے،
تو اب اس کو عادت معروفہ پر لوٹاتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ 6 دن حیض ہیں، باقی سب استحاضہ ہے. اگرچہ ہوگا یہی کہ 6 دن کے بعد وہ نماز 7ویں دن اگر حیض آیا تو نماز چھوڑ دیں گے احتیاطاً، کہ نہیں شاید حیض عادت بدل رہی ہے. 7ویں دن آیا، 8ویں 9ویں 10ویں دن وہ نماز چھوڑ کر رہی کہ شاید یہ حیض ہے. لیکن جب 11ویں دن آ گیا تو حکم کیا ہوگا؟ 11 12ویں دن آیا پہ بند ہو گیا. حکم ہے کہ ہم اس عادت معروفہ پر لوٹائیں گے. ہم کہیں گے 6 دن حیض کے ہیں، باقی سب کے سب استحاضہ ہیں. اب اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک تو جو انہوں نے نمازیں چھوڑی اگلے 4 دن، کیا گناہ گار ہوئیں؟ گناہ گار نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو تو گمان تھا خون حیض ہے. یہ تو بعد میں کنفرم ہو گیا جب 10 دن سے کراس کر گیا خون حیض کہ بھئی یہ حیض نہیں تھا بلکہ استحاضہ تھا. تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ استحاضہ تھا، تو باقی دن جو ہے وہ سب کا سب اس میں نماز ادا کرنی چاہیے تھیں، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ جب استحاضہ ہونا معلوم ہو گیا تو پتہ چلا کہ 6 دن کے بعد جتنے 4 دن آگے گزرے ہیں وہ ایام حیض نہیں تھے. جب ایام حیض نہیں تھے تو ایام حیض کے علاوہ اگر دنوں میں نماز قضا ہو جاتی ہے تو عورت کو ادا کرنی پڑتی ہے، لہٰذا وہ ان 4 دنوں کی تمام نمازیں قضا کریں گی. تو امید ہے کہ تھوڑا بہت مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا. تو بعض اوقات اگر 3 دن سے کم خون آئے تو اس کو حیض استحاضہ کہتے ہیں. اگر 10 دن سے کراس کر جائے اور عورت کی عادت ہی 10 دن ہو تو جتنا آگے جائے گا وہ سب استحاضہ ہوگا. اگر عورت کی عادت معروفہ ہے اور 10 روز سے زیادہ حیض کراس کر گیا تو پھر عادت معروفہ کے بعد جتنے دن آگے گئے ہیں سب کا سب استحاضہ ہے. اسی طریقے سے اگر کسی بچی کو 9 سال سے پہلے بلڈ وغیرہ آتا ہے تو چونکہ 9 سال کم سے کم شریعت نے عمر بیان کی ہے بالغہ ہونے کی اور خون حیض آنے کی، لہٰذا اس سے پہلے بھی جو کچھ آئے گا وہ استحاضہ کہلائے گا. اسی طرح اگر کوئی خاتون 55 سال کی ہو گئی ہیں تو عموماً 55 سال میں جا کر خون حیض بند ہو جاتا ہے. اس کو سن ایاس کہتے ہیں. سن مانے سال، ایاس مانے مایوس ہونا، یعنی مایوس ہونے کا سال ہے. مطلب یہ کہ عورت اب خون حیض کے آنے سے مایوس ہو جاتی ہے تو اس کو سن ایاس کہتے ہیں. اور ایسی خاتون کو آئسہ کہتے ہیں، آئسہ مایوس ہونے والی. تو وہ 55 سال عمر رکھی ہے، فقہاء نے اندازہ یہ کیا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ 55 سال کے بعد اگر بالفرض خون حیض جو ہے اس کے کلر مختلف ہوتے ہیں. ایام حیض میں اگر سرخ رنگ کا آیا تب بھی حیض، اگر گرین کلر کا آیا، مٹیالہ آیا اور گدلا گدلا سا آیا، اسی طرح بلیک بھی بعض نے لکھا ہے تو اور زرد رنگ لکھا ہے، یہ جتنے بھی کلر ہیں یہ سب کے سب حیض کی ہی ہیں. ایام حیض میں جب یہ کلر آئیں گے یعنی اس طرح کا کوئی مادہ ان کلر کے ساتھ آئے گا تو اس کو حیض ہی شمار کریں گے. یہ نہیں کہ اگر بالفرض ذرا مٹیالہ قسم کا پانی آیا تو بہن نے کہا کہ لال سرخ تو ہے نہیں تو یہ خون نہیں ہے، شاید خون نہیں ہے تو ایام حیض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایام حیض میں جو بھی رطوبت خارج ہوگی اگر وہ کلرفل ہے تو بس وہ حیض ہے. ہاں اگر بالکل کلر لیس ہے، بالکل کلر لیس وائٹ سا ہے یا بالکل اس کو کوئی رنگ ہی نہیں ہے جیسے کرسٹل ٹائپ ہوتا ہے تو پھر وہ پاک ہوتا ہے. اس کی میں الگ ابھی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. لیکن خون حیض کے رنگ مخصوص ہوتے ہیں، یعنی یہ رنگ مخصوص اس اعتبار سے ایک ہی رنگ مخصوص نہیں ہوتا، اور بھی رنگ ہوتے ہیں. 6 کلر علماء نے بیان فرمائے. اب یہ جو عائشہ خاتون ہیں یہ یاد رکھیے اگر یہ 55 سال کی ہو گئی اور 55ویں سال کے بعد 56ویں سال میں خالص سرخ رنگ کا ان کو حیض آیا، بلڈ آیا، تو یاد رکھیں یہ حیض میں شمار ہوگا. یا پھر پچھلے سالوں میں جس کلر کا آتا رہا تھا اس کلر کا آیا، مثلا پچھلے سالوں میں گدلا مٹیالے کلر کا آ رہا تھا تو 56ویں سال بھی مٹیالے کلر کا آ گیا تو اس کو بھی خون حیض شمار کیا جائے گا. تو یہ عائشہ نہیں کہلائیں گے. نہیں اگلے جو مہینے سال ہیں یا اگلے مہینے ہیں وہ بھی مطلب 55 سال کے بعد جتنے مہینوں کے اندر آتا رہے گا وہ سب کے اندر یہ حیض شمار ہوں گی. ہاں اگر کلر چینج ہو گیا، مثال کے طور پر ان بہن کو آتا تھا گدلا قسم کا اور 56 یعنی جو 55 سال کے بعد جب ایام شروع ہوئے، مہینے آئے تو ان میں گرین کلر کا مادہ آیا تو اس کو استحاضہ کہیں گے، پھر یہ حیض شمار نہیں ہوگا. تو یہ استحاضہ ہیں، اس کو تھوڑا سا توجہ رکھی جائے. اسی طرح نفاس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے. یعنی جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بلڈ خاتون کو آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز ہے. کم سے کم کی کوئی مدت نہیں. اگر عورت 3 دن بعد اس کو بلڈ بند ہو گیا تو فرض ہے کہ غسل کرے اور نمازیں شروع کرے. یہ جو ہماری بڑی بوڑھیوں نے گھر میں چکر چلائے ہوئے ہیں یہ 40 دن تک عورت پاک ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ 40 دن تک نماز ہی پڑھنے نہیں دیتی ہیں. حالانکہ بعض اوقات بچیاں 10 روز میں پاک ہو جاتی ہیں، یعنی بلڈ بند ہو جاتا ہے، 20 روز میں، 25 روز میں.
اور وہ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتی کہ نہیں تم 40 روز تک تو پاک ہو ہی نہیں سکتی ہو، یہ وحشیانہ اور غیر منصفانہ اور غیر شرعی تصور ان کی اپنی پیداوار ہے، اور اس قسم کی بڑی بوڑھیوں کا مشورہ قبول کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب، اور یہ تو ہی ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب۔ اس لیے 40 روز تک عورت ناپاک ہو ضروری نہیں ہے، ہاں جب تک بلڈ 40 روز تک آتا رہا تو ناپاک کہلائیں گی، اگر 3 دن 4 دن میں بند ہو گئے تو پاک ہو گئی، نماز شروع کرنا لازم ہے۔ اب مثال کے طور پہ 40 روز کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ بھی استحاضہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی وہی بات ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی عادت معروفہ حیض میں ذکر کی ہے، نفاس میں بھی ہوتی ہے۔ مثلا پچھلا بچہ پیدا ہوا تھا تو 20 روز بعد بلڈ بند ہو گیا تھا، اور بہن کو چاہیے کہ اس کو نوٹ کر لے کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا پہلے والا یا جو پہلا بچہ مثلا تو کتنے دن بلڈ آیا تھا۔ اگر 40 روز آیا تھا تو پھر تو بہت صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر 10-20 روز میں آ کے بند ہو گیا تھا تو عورت پہ لازم ہے کہ اس ڈیٹ کو نوٹ کر کے رکھے، کیونکہ اگر بعد میں کوئی اور بچہ مزید پیدا ہوتا ہے تو اس کے نفاس کے احکام بعض اوقات اس پچھلی ڈیٹ کی معرفت پر موقوف ہوتے ہیں۔ لہذا پہلا بچہ پیدا ہوا، 20 دن بلڈ آ کے بند ہو گیا، بہن نے غسل کیا، نماز شروع کر دی، 40 روز تک آئے نہیں، بس اس کے اندر پاک تھی۔ اگلا جب بچہ پیدا ہوا تو 20 روز کے بعد بھی بلڈ آیا تو یہ رک گئیں کہ شاید پہلے والی عادت بدل رہی ہے، 21 22 23 24 25 26 27 28، اگر بعد میں کسی 40 سے پہلے رک گیا تو کہیں گے عادت بدل گئی، وہ سارے کے سارے نفاس کے ایام کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ 40 روز تک پہنچ کے اس کو کراس کر گیا تو وہی حکم ہے کہ اس کو عادت معروفہ پہ لوٹائیں گے، یعنی 20 روز نفاس، باقی سب کا سب استحاضہ۔ بہترین طریقہ ہے کہ بچی کو اچھا پیار دیں، محبت دیں، اس کے نفقے کا خیال رکھیں، اس کو اگر وہ پڑھ رہی ہے تو اچھی طرح پڑھائیں اور اس کی اچھی جگہ شادی کریں تاکہ بچی راضی ہو، خوش ہو، اور جو کوتاہیاں پیچھے ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو ان کا کفارہ بنا دے۔ تو ہر طرف سے جو اپنی کوتاہی محسوس کر رہا ہے بچی بھی غور کرے، والد صاحب کو غور کرنا چاہیے، نانا نانی ننیال والوں کو غور کرنا چاہیے، جس کی کوتاہی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، ورنہ دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی، اصل ہے آخرت۔ میدان محشر کے اندر بچی بھی کھڑی ہوگی، والد بھی کھڑا ہوگا، یہ نانا نانی یا اس کے جو ماموں خالاؤں نے اگر نفرتیں ڈالی تھی سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے وہاں حساب و کتاب لے گا۔ جس کے عمل میں کوتاہی ہوئی، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں نیکیاں نام اعمال سے نکالی جائیں گی اور سامنے والے کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، لیکن اسی طرح حقوق العباد میں کوتاہیوں کی بنا پر اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، پھر اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، ہم ان حقوق العباد کے مسائل پہ بالکل غور نہیں کرتے، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لی ہوئے ہیں جی، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں یوں نکل جائیں گی۔ آپ یقین کیجئے حدیثوں اگر آپ پڑھیں تو دل میں بہت خوف پیدا ہوتا ہے۔ حقوق العباد کے مسئلے میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک کویسچن نے کیا تھا کہ کسی شخص نے 2 شادیاں کی اور پہلی والی بیوی کو بالکل چھوڑ دیا، نہ نفقہ دیتا ہے، نہ اس کا کوئی حق ادا کرتا ہے، تو وہ عورت کیا کرے؟ کیا وہ مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اپنے حقوق وغیرہ کا؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک بیوی کو بالکل معطل کر دے، ایسی چھوڑ دے، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن صاحب پھر بعد میں بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ اور یہ عدل کا مخالف ہوتا ہے ظلم، یہ عدل کے بالکل خلاف اور ظلم کی صورت ہے کہ ایک زوجہ کو بالکل چھوڑ دینا، نہ نفقہ دینا، نہ اس کا حق ادا کرنا، ایسا شوہر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور آخرت کا شدید ترین وبال اس کے سر پر ہوگا۔ حقوق العباد کے بارے میں ابھی میں عرض کر چکا ہوں، ان دونوں ہسبینڈ وائف کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور سوچیں کہ جس زوجہ کو آپ نے اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی تھی اور یہاں حاکمیت کے زوم میں اور اپنی طاقت کو دیکھ کر، مردانگی کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ڈرتا نہیں اور فلاں نہیں، وہاں ایسا شوہر کانپ رہا ہوگا، رنگ فق ہوگا، اور مجھے امید ہے
کہ کچھ بچیاں تو شاید بہت ہی نرم ہوں، ورنہ وہاں پر نیکیاں چھین کے لے جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں، اور یہ جہنم میں۔ اللہ نہ کرے میرے بھائی بھی جو ایسے کر رہے ہیں تو وہ میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہماری تو یہ تمنا نہیں ہے، لیکن جب آپ خود اپنی آخرت کو فراموش کریں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات آپ کو حقیر محسوس ہوں، اور آپ اپنی عقل اور سمجھداری کو بنیاد بنا کر شرعی اصولوں کو پامال کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں رحمت والا معاملہ کرے کیوں؟ اس لیے شوہر کو چاہیے فوراً مائل ہو، اور بالکل عورت کا یہ حق ہے وہ نان نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ کورٹ میں کیس کر کے وہاں سے نان نفقہ وصول کروا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ ڈیمانڈ دیگر حقوق کی ادائیگی کی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر وہ عورت مسلسل اذیت اور تکلیف میں ہے، اس کے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، یا تقاضائے نفسانی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اگر شوہر مائل نہیں ہوتا تو وہ زنا کی طرف مائل ہو جائے گی، ایسی صورت میں پوری کوشش کر لے، اگر نہ مانے تو وہ طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ بھی مجھے چھوڑ دو یا خلا دے دو تاکہ مجھے آزاد کرو، میں کسی اور سے نکاح کروں، اور ایسی صورت میں طلاق کا مطالبہ گناہ نہیں ہوتا۔ ورنہ عام طور پہ جو بغیر شرعی عذر کے عورتیں طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ یہ یاد رکھیں نبی کریم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو بہت برا ہوتا ہے یہ طلاق کا مطالبہ، پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ویلڈ ریزن ہے یعنی شریعت کی نگاہوں میں، تب مطالبہ طلاق، لیکن ایسی بچی بالکل کر سکتی ہے۔ ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور پالتو بلی سجدے کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے تو کیا پھر سجدے میں جاتے ہوئے اس کو ہٹا سکتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ اگر وہ سامنے آ کر بیٹھ جائے، اگر تھوڑا سا پیچھے سرک کے سجدہ کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور اگر بالکل گنجائش جگہ ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے کی، جیسے کوئی چیز وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو پھر بلی کو ہلکے سے ہاتھ سے آپ ہٹا سکتے ہیں، بالکل وہ یہ کوئی عمل قلیل کہلاتا ہے، تو بلی کو بالکل ہٹا سکتے ہیں، اس میں نماز وغیرہ کوئی نہیں ٹوٹے گی، نہ یہ مکروہ ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بہن سے 7 لاکھ روپے قرض لیا تھا، اور جب انہوں نے دیا تو فراخ دلی سے کہا کہ جب چاہیں آپ دے دینا یا بچوں کی شادی کے بعد دے دینا۔ اب جب یہ کچھ عرصے بعد ان کے شوہر کے بلانے پر باہر گئے ہیں تو اب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں قرض کا 3 گنا دو، یا پھر جو تم نے گھر بنایا وہ گھر ہمارے نام کرو، یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جتنا قرض دیا ہو اتنا ہی قرض واپس لینا واجب ہوتا ہے، یعنی ڈیمانڈ نہ کریں۔ ہاں، قرض لوٹانے والا اگر تھوڑا سا زیادہ خود دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ طے کر لیا پہلے ہی کہ ہم 7 لاکھ دے رہے ہیں، 7.5 واپس لیں گے، یہ حرام اور سود، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ اور یا پھر جیسے یہاں طے نہیں ہوا تھا، 7 لاکھ دیے، 7 ہی دینے کا پہلے تو طے ہوا تھا، لیکن اب ڈیمانڈ زیادہ کی کر رہے ہیں، اور بنیاد اگر یہ بنا رہے ہیں کہ 7 لاکھ ہمارے پاس ہوتے ہم انویسٹ کرتے تو کتنا نفع ہو جاتا، لہذا 3 گنا دو۔ یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور معنوی لحاظ سے سود کے اندر آئے گا، حقیقی سود تو نہیں ہے لیکن معنوی لحاظ سے بالکل سود پر آئے گا کہ قرض پہ اس طرح کی نفع کی ڈیمانڈ آپ کرنا، یہ معنوی یعنی حکماً سود ہی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بہن جب بہن سے یہ مطالبہ کر رہی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ بتائیں؟ خون سفید ہو گئے ہیں، یعنی اپنے سگے بھائی بہنوں سے اس طرح کے ناجائز مطالبات، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس ارادے پر بھی توبہ کریں، مطالبے پر بھی توبہ کریں، چاہے جائے کہ ان سے لیں گے تو لینا حرام۔ اب اگر یہ مجبور ہیں فرض کر لیں کہ ڈر کر یا ناراضگی کے خوف کی وجہ سے اگر یہ دے دیتے ہیں، ان کا دینا گناہ نہیں ہوگا بلکہ ان کا لینا گناہ ہوگا، اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ بھی جم جائیں کہ نہیں ہم سود نہیں دیں گے، ویسے تم پہ ہزاروں خرچ کر دیں گے لیکن جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ معنوی لحاظ سے سود میں داخل ہے، وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس میں بالکل آپ اٹک جائیں، بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، گناہگار سامنے والے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ بچے نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا اور ہم نے زبان سے اس کو معاف کر دیا لیکن دل اس کی طرف اب مائل نہیں ہو رہا معاف کرنے کے باوجود، تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں، پہلے یہ آیت یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، تو لہذا جتنا ہمارے قدرت و اختیار میں جب ہم وہ کر لیتے ہیں اور کسی ایسی صورتحال میں داخل ہو جائیں کہ وہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے، تو اس آیت کے مضمون کے مطابق اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ہمارے اختیار میں کیا تھا؟ کسی نے دل دکھایا تو ہم اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، یہ عظمت کی بات ہے، تو آپ نے زبان سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن بعض وقت قلبی کیفیات ہمارے تابع نہیں ہوتی، جیسے سگے والدین کو بھی آپ دیکھ لیں
اگر 5-6 بچے ہیں تو کسی بچے کی طرف تو دل بہت ہی مائل ہوتا ہے اور دوسروں کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ تو یکساں سا رویہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، لیکن قلبی میلان تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ تو دل کے معاملات چونکہ اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اوقات یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ازواج کے سلسلے میں جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس پر مجھ سے درگزر فرما لے۔ شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ انسان کے قدرت و اختیار میں ہوتا ہے، سرکار نے سب کے ساتھ کیا، لیکن قلبی میلان جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بہت زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار محبت فرماتے تھے، اور وہ تو چونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا، پھر جو ازواج میں سب سے زیادہ حبیبہ جو تھی وہ سیدہ عائشہ تھی۔ تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب کریم، میرا دل جو عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے یہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں، اس پہ تم مجھ سے درگزر فرما لینا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سسرال میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ آ کے میکے میں بتاتی ہیں تاکہ دل ہلکا ہو جائے، لیکن کوئی غیبت یا چغلی کرنا مقصود نہیں ہوتا، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت بھی ہو جاتی ہے اور چغلی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، کوئی بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہو، بچی کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یا بہت ہی نازیبہ اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہ تو آ کے جب بتائے گی تو نہ یہ غیبت میں ہے نہ چغلی میں ہے، یہ ایک فریاد کرنے کے اندر آتا ہے۔ جیسے حاکم اسلام کے پاس انسان فریاد کرتا ہے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرتا ہے اور اس میں ساری چیزیں ذکر کرتا ہے تاکہ درست شرعی حکم پتہ چل جائے، ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے کہ میکے والی مسئلہ حل کریں گے، بتا دیں۔ لیکن ایک ہے کہ ویسے آ کے ڈسکس کرنا، میری نند نے یہ کیا، میری ساس نے یہ کیا، میرے شوہر نے، میرے دیور نے، جیٹھ نے، اور دیورانی نے، جیٹھانی نے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغلی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں بتائیں اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو میکے والے ان باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اس وقت سسرال والے کہتے ہیں کہ اچھا، اس کا مطلب ہے ساری ہماری باتیں وہاں جا کے بتائی ہیں۔ اب اگر صلح بھی ہو جائے تو وہ بچی ویسی عزت نہیں پا سکتی جو پہلے تھی، یعنی وہ آتی بھی دور سے تو خاموش کروا دیتے ہیں کہ آ رہی ہے، پھر جا کے سب بتا دے گی، یعنی کھچاؤ کا سا ایک منافقانہ سا ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے بچیوں کو چاہیے حتی الامکان وہاں کے معاملات کو فیس کر کے ان کے راز کو راز رکھیں۔ جب بہت ہی ضروری مسئلہ ہو کہ آپ اذیت مسلسل میں ہیں، یا پھر اگر ابھی انیشل اسٹیج پہ نہیں روکا تو آگے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، وہ آپ شکایت یا غیبت کی نیت سے نہیں بلکہ مسئلے کے حل کی نیت سے بتا سکتے ہیں، اور اسی کو بتائیں جو اس کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ تو پھر کیا فائدہ، جب سامنے والا حل ہی نہیں کرے گا تو خالی دل کے پھپولے پھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی نے پوچھا کہ اگر کوئی پردے دار خاتون جسے فیملی جاتی ہے آؤٹنگ کے لیے، کہیں جا کر کھانا کھاتے ہیں، اب اگر وہاں حجاب ہٹا کے کھانا نہ کھایا جائے تو لازم بات ہے کہ کیسے کھائے گی وہ، نیچے سے تو بعض اوقات حجاب سالن میں چلا جائے تو کیا وہ چہرہ کھول سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں باہر جانا منع نہیں ہوتا، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑے، کوئی کارنر کے اندر ٹیبل لے لیں اور سیٹنگ ایسی رکھیں کہ خواتین کی پیٹھ اس طرف ہو کہ اگر ویٹر وغیرہ آتا بھی ہے تو فرنٹ کے اوپر مرد حضرات بیٹھے ہوں تو وہ فرنٹ چہرہ نہیں آئے گا، اور بہنیں پھر اپنا حجاب اتار سکتی ہیں۔ اور ایسا کچھ رکھیں کہ جیسے اس طرح کر کے تھوڑا سا وہ کھاتی رہیں، کوئی آئے تو فوراً اس طرح کم از کم یہ سامنے کر لیں تاکہ چہرے پر نگاہ نہ پڑے، لیکن اس کی بہرحال گنجائش ہے، بہنیں باہر جا کر کھانا کھا سکتی ہیں احتیاط کے ساتھ۔ ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا ہے کہ کوئی ضعیف العمر خاتون ہیں تو کیا وہ بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہیں؟ تو جی بالکل، اگر وہ ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، جیسے 65-70 سال کی ہیں، اور دیکھنے میں کوئی جاذب نظر بھی نہ لگے، اور اس طرح بھی نہ ہو کہ وہ اتنی ایج میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسرسائز وغیرہ کے ذریعے اتنا کر لیا ہو کہ دیکھنے میں وہ 40-45 کے لگیں، یعنی غیر جاذب نظر، ضعیف العمر، اور ساتھ کوئی ان کے لے جانے والا ہو، یعنی سنبھالنے، قافلے میں سنبھالنے والے ہیں، تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کچھ پروگرام پہلے بھی یہ سوال جواب عرض کیا تھا، یہ جو آج ہماری بہنیں کہتی ہیں جی فلاں جگہ کا فتویٰ آ گیا، فلاں کا آ گیا، اور ادھیڑ عمر یا جوان عورتیں بغیر محرم کے سفر کر رہی ہیں کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ دین ہمارے نبی کا ہے،
किसी मुफ्ती साहब का नहीं है कि जो नबी करीम के कौल के मुकाबिल इजाज़त दे दें, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि जो औरत अल्लाह तबारक व तआला और उखरवी दिन पर ईमान रखती है, वो अपने शौहर या किसी महरम के बगैर 3 दिन की मुसाफत का सफ़र तय ना करे। जो हम किलोमीटर्स में तब्दील करें तो 92 किलोमीटर्स बनता है, और ये तो बहुत लंबा सफ़र है। तो औरत कदम कदम पर गुनाहगार होगी। ज़ईफ़ा के लिए इजाज़त होती है। एक इन्होंने कहा कि एक शख्स है जो अपने बाल बढ़ाता रहता है, काटता नहीं है, और काफ़ी लंबे बाल हो गए हैं, और अपने आप को किसी रूहानी सिलसिले की तरफ मंसूब करता है, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, रूहानी हो या तूफ़ानी हो, बहरहाल शरीयत की फॉलोइंग, शरीयत को फॉलो करना, शरीयत की रियायत करना, अगर वो रूहानी अपने आप को कहते हैं, मजहबी कहते हैं, तो बदरजा औला उनको करनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बाल रखे हैं, कभी कान की आधे कान तक रखे हैं, कभी कान की लौ तक, और ज्यादा बढ़ाए हैं तो कंधे को छू जाते थे। इससे नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखे। तो ये तो अमल सरकार का साबित हुआ। और सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें और जो औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें, उन पर अल्लाह की लानत है। इसका नतीजा फिर ये निकला, हमारे उलमा फुक़हा ने इरशाद फरमाया कि मर्द कंधे से नीचे बाल नहीं रख सकता। कंधे तक चूंकि नबी करीम से साबित रख सकता है, कंधे से नीचे रखेगा तो ये औरतों की मुशाबहत में आ जाएगा, और उस पर फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नहीं बल्कि जस्ट अपोजिट चीज नाजिल होगी। तो ये जो अपने आप को ये समझना कि आप मजहब की तरफ माइल हो गए, तो खुद मजहब का मजाक उड़ाना, उसकी पाबंदियों की धज्जियां बखेर देना, और ये साबित करना कि जी हम तो फकीर लोग हैं, हम तो दरवेश लोग हैं, हम तो रूहानी सिलसिले ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे लिए खुसूसी रियायतें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हजरत बायजीद बिस्तामी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हवा में उड़ना कोई कमाल नहीं, ये तो एक मक्खी भी कर सकती है। पानी पे चलना कोई कमाल नहीं, ये तो एक तिनका भी कर सकता है। असल कमाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया जाए। तो ये इस तरह के जो सिलसिले का कोई शख्स है कि जो खुद शरीयत का मजाक उड़ा रहा है और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान उसकी निगाह